بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بات چیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا بھی سکھایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، بیان و فصاحت کے جتنے بھی انداز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائے ہیں۔ انسان کا قادر الکلام ہونا کسی ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ زبان کے مختلف اسالیب ہوتے ہیں جن اسلوبوں کے اندر آپ اپنے معافی ضمیر کو بیان کرتے ہیں، جسے ہم نثر نگاری بھی کہتے ہیں، اور اس میں ایک مشکل ترین فن جسے ہم شعر کہتے ہیں۔ آپ کا وہ کلام جو مسجع بھی ہو، مکفّا بھی ہو، اور جو اشعار وزنی ہے اس کے مطابق بھی ہو، ان کا پابند بھی ہو، اور بلا شبہ ہر وہ بات جو دل کی گہرائیوں سے کہی گئی ہو وہ اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ اور پھر شعر کے اندر بھی جو سب سے مشکل چیز ہے وہ ہے مزاح نگاری۔ آپ اپنے بات کے اندر ایک ایسا انداز اور ایسا اسلوب اپناتے ہیں جس میں آپ ترش سے ترش بات اور طنزیہ بات بھی ایک ایسے انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ جس میں آپ اپنا پیغام بھی دے دیتے ہیں۔ وہ پیغام سخت بھی ہوتا ہے لیکن آپ اس کو مزاح کی کوٹنگ کر کے، آپ اس طرح ہی اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ ایک نیم کی گولی کو شوگر کوٹڈ کر کے اگلے انسان کو دے رہے ہیں، اور آپ اپنا پیغام بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مزاح کا پہلو بھی اس کے اندر باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو مزاح نگاری ایک بہت ہی مشکل فن ہے جسے عام طور پہ لوگ بہت ہی آسان سمجھتے ہیں، بہت ایزی لیتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم نے اپنے پروگرام میں، اپنے اسٹوڈیوز میں خصوصی طور پہ پاکستان کے معروف مزاحیہ شاعر، مزاح نگار محترم جناب سید سلمان گیلانی صاحب کو دعوت دی ہے۔ بہت نوازی جناب سلمان گیلانی صاحب، آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیلانی صاحب، سے پہلے کہ ہم آپ کا کلام سنیں یا ہم شعر و شاعری کی طرف جائیں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے عمومی طور پہ جو بندہ آ رہا ہوتا ہے، جو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، جس کے مختلف پروگرامات چل رہے ہوتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کی کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور آفٹر دیٹ ہم انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف آئیں گے۔ تو آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی، تعلیم کی ابتدا، گھرانہ، یہ ابتدائی چیزیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور میرے ناظرین کو میرے ساتھ میری ملاقات ان سے کروائی آپ نے۔ تو عمرے پر ہم آئے ہوئے ہیں، اور پہلا سفر ہمارا لاہور سے مدینہ طیبہ کا ہی ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم جائیں گے عمرے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی نوازش کی اور مجھے ڈھونڈ لیا آپ نے۔ تو باقی یہ ہے کہ میری پیدائش لاہور ہی کی ہے، اور اندرون لاہور کی ہے، نسبت روڈ مشہور علاقہ ہے، وال منڈی نسبت روڈ اور یہ سارا۔ تو لکشمی چوک کے ساتھ ہی ہے گلی تھی، اس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ پاکستان کے بننے کے بعد، یعنی 47 میں پاکستان بنا اور میری 51 میں ہوئی۔ پھر والد صاحب شیخو پورہ چلے گئے تھے، چھوٹا شہر تھا، بہت چھوٹے لوگ وہاں پہ اچھے تھے جنہوں نے والد صاحب کو اکوموڈیٹ کیا، وہاں پہ بلایا اور پھر وہیں رکھ لیا، اور والد صاحب کو پسند بھی آ گیا وہ شہر، تو وہ وہیں رہے۔ میری گریجویشن بھی وہیں کی ہوئی ہے۔ پھر میں نے ایم اے پنجابی کے لیے میں اورینٹل کالج کا انتخاب کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر شعر و شاعری تو گھر میں تھی، والد صاحب الحمدللہ والد صاحب کا بھی ذوق جی بر صغیر کے مشہور شعراء میں سے تھے، اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری امرتسر میں، چونکہ ہمارا محلہ بھی امرتسر میں تھا والد صاحب کا، تو شاہ جی کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی۔ تو وہ امرتسر ویسے ہی گڑھ تھا علم و ادب کا، تو ان کو بڑی محافل وہاں ملتی رہیں اور مواقع ملتے رہے، تو پھر وہ ان کی شہرت جو تھی پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں ہو چکی تھی والد صاحب۔ پاکستان بننے کے بعد اس کا ان کو پریویلیج ملا، اور اس کا ان کو رعایت ملی، اور لوگوں نے ان کو پھر۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کا شاعری کا جونرا تھا وہ کون سا تھا؟ شاعری کا ان کا وہ سب سے پہلے تو انقلابی شاعری، ہندوستان انگریز کے خلاف اس وقت تحریک تھی، تو اس کے بعد انگریز کی مانوی اولاد کے خلاف پھر ان کا قلم جو تھا وہ چلتا رہا، ان کی زبان اور قلم دونوں نے ماشاءاللہ، اور پھر احراریوں کے ساتھ تعلق ہو گیا حضرت امیر شریعت کے ساتھ، تو اس لیے پھر وہ جو آزادی حریت کا جذبہ تھا وہ پروان چڑھتا رہا۔ والد صاحب کے کوئی ایک دو شعر اگر آپ پیش کریں۔ والد صاحب کے شعر تو مجھے کافی یاد ہیں، تو ان کا مشہور شعر ہے، مثلا دیکھ لیجئے گا کہ
प्यासी ज़मीं है मौसम बारां तो आएगा, वाह, अब से इतना बढ़ गया है कि तूफान तो आएगा। क्या बात है। कातिल फिरेगा कूचा व बाजार में, अगर लोगों को याद खून शहीदां तो आएगा। क्या बात है। मैंने इसीलिए भरी बस्ती में दी अजान, मस्जिद में कोई मर्द मुसलमान तो आएगा। क्या बात है। माशाल्लाह उनके बड़ा इनकलाबी कलाम होता था, काफ़ी सारे मजमूए उनके कलाम के, फिर नात के, फिर इनकलाबी नज़मों के, नज़रियाती नज़मों के, ख़त्म नबूवत के एतबार से, रद्द रिफ्त और बिदात के हवाले से और माशरे की इस्लाह के हवाले से माशाल्लाह उनकी तसनीफ़ात जो हैं वो शेरी भी हैं और नसरी भी हैं। देखिए एक घराना जो इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाला, उसमें आपने परवरिश पाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में माहौल था, शेर व शायरी, शोरा आते थे, अदीब आते थे, बड़े बड़े वक्त मशहूर मशाहिर आते थे, मुशायरों में जाते थे वालिद साहब, कभी कभी हम भी चले जाते थे शौक शौक। तो इस तरह परवान चढ़ता। तो आपने शुरू से ही जब ये माहौल देखा तो आपने भी शुरू से ये तय कर हाँ, लिया कि मैं भी शायरी जी, बनूंगा? फिर मैंने मतलब है कि जब उनकी शोहरत भी देखी और उनका उरूज भी देखा तो हमें भी शौक तो था कि भी अब ये हम भी इस तरह के बने। तो मैंने ज़रा एक दो स्टेप आगे में चला गया, मैं ज़रा मज़ाक की तरफ भी निकल गया। तो आज जो हालात हैं, लोग रोना पीटना आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, लोगों का रोना पीटना अपने भाइयों बहनों का देख रहे हैं, महंगाई, परेशानियाँ, चोरियाँ, डाके, कत्ल गारत, बमबारी, दहशत गर्दी, इन चीज़ों से तंग आए हुए हैं लोग बेचारे। और ख़ास तौर पे हमारा रवायती मीडिया भी इन्हीं चीज़ों को प्रमोट कर रहा होता है। ये चीज़ें जो हाँ जी, मसाइल हैं उनको ही ज़्यादा लेके आगे आ रहा होता हाँ है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वालिद साहब के मौजूदगी में भी आपने कभी कोई कलाम लिखा, उनसे इस्लाह ली नहीं, या वालिद साहब मेरे बाकायदा तौर पे? मेरे मुरब्बी और मेरे उस्ताद वही रहे, आखिर तक मैं उनको दिखाता रहा और मुझे आखिर तक यानी अब तक महसूस होता है कि काश वो ज़िंदा होते तो मैं अब भी उनको दिखाता और अब भी उनसे इस्लाह लेता। तो मज़ाह का जो आपने ये फील्ड थी उनकी, इसके मज़ाहिया शायरी, वो भी उनकी मौजूदगी में शुरू की? उनकी मौजूदगी में मैंने शुरू तो कर दी थी। वैसे हमारा जो सियासी स्टेज होता था ना, क्योंकि हम तहरीकी लोग थे तो हम इलेक्शन की सियासतों में भी हिस्सा लेते थे। किसी खुद तो खड़े नहीं होते थे लेकिन कोई ना कोई पसंदीदा उम्मीदवार तो होता था, तो उसके स्टेज की जीनत तो हम बना करते थे। उसकी हमायत में लिखना और मुखालिफ की ऐसी तैसी करना, उसकी मजम्मत करना, तो तबीयत में तो मिजाज था, सियासी चुटकुले छोड़ते थे हम भी। तो इसलिए फिर जब ये मैं अदबी लाइन में आया हूँ मज़ाक की तरफ, तो उसकी वजह मेनली तो यही है कि हमारे मैं अपने कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। क्या बात है। रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। तो इस नज़रिए से मैं आया हूँ। इससे यह है कि बंदा खुद भी जवान रहता है, खुशियाँ बांटना, जिससे लोगों को खुश रोने रखना। के लिए जी राहत होती है। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, उससे मुनाजात करें, रो रो के लोगों के सामने अपने दुखों का इजहार न करें। दिन को लोगों में बैठें, हंसें हंसाएं, लतीफ़े सुनाएं, मज़ाहिया शेर सुनाएं, उनको तरोताज़ा, उनके बशाशत पैदा करें। वालिद साहब आसानियाँ ने, पैदा घर वालों ने कभी इस मज़ाहिया शायरी से रोका भी आपको? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शायरी तो शायरी होती है जी। आप जिस तरफ भी जाएं, गज़ल से शुरू हो के नात का सफ़र मेरा तय हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। अमूमी तौर पे जिस ज़माने में आपने शायरी शुरू की उस वक्त इन चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ नज़र से देखा जाता था। मे भी लोग तनकीद भी करते होंगे कि यार आप किस तरह से आप कोई अच्छा कोई तामीरी काम करें, उसको लोग कोई तामीरी काम समझते ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि जो मज़ाहिया शायरी है नहायत संजीदा चीज़ है, नहायत ही संजीदगी से कहने वाली चीज़ है। हम मज़ाक को मजाक ना बनाएं, मज़ाक को मिजाह रहने दें, तमस्खर ना बढ़ाएं किसी का। लेकिन ये तो ज़ाहिर है, वरना मिजाह तो साहबा कराम का मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ बुज़ुर्गों से, तो मैं हैरान होता हूँ कि हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ सैयदा आयशा फरमाती है कि मैंने उनसे ज़्यादा हंसने वाला नहीं कोई देखा, मुस्कुराता चेहरा। सीरत नगारों ने आपके बारे में लिखा है कि बस्सामुल मुहया, आपकी मुस्कुराहट ऐसी कमाल थी कि खुद भी मुस्कुराते और जो देखता आपके चेहरे की तरफ उसके अंदर आपकी मुस्कुराहट एक ज़िंदगी भर देती। सुभान अल्लाह, सुभान।
اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کیا کرتے، ہاں جی ان کو خوش کیا کرتے اور اس طرح کی کچھ باتیں کیا کرتے، جس طرح کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ فرمانے لگے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. ہاں جی اب وہ خاتون پریشان ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو 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 بھی جائے گا جنت میں جائے گا وہ وہ جوان ہو کے جائے گا. جی اس طرح کے مزاحیت جی ملتی ہے. تو ہر ایک چیز کی ایک حد ہے، ہمیں اس حد سے باہر نہیں بس جانا یہی چاہیے. تمسخر آپ نے صحیح کہا جی جی کہ کسی کا تمسخر نہ اڑایا جائے، کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے، کسی کو سر عام بے عزت نہ کیا جائے، اس کا بس اچھے انداز سے صحیح. اصلاح کا پہلو نظر میں رہے. اچھا، مزاح کی طرف جو آپ کا رجحان ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ کسی آپ شاعر سے متاثر ہوئے، کسی کے کلام سے نہیں متاثر ہوئے؟ متاثر دیکھیں میں نے عرض کیا نا جی کہ شاعری تو ہم کرتے آ رہے تھے اور بڑی دیر سے ہم سیاسی جلسوں میں بھی شاعری کرتے تھے، تو باقاعدہ میں نے اس کو اس انداز سے غزل قطعات ہیں، عام جو جنرل ٹاپکس ہیں مزاح کے ان کو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن سیاست میں ہم یہ چیزیں لایا کرتے تھے. تو اس لیے طبیعت میں تھا، مزاح میرے اندر تھا، یعنی مجھے کہیں سے باہر سے لانا نہیں پڑا، میرے اندر ہی تھا مزاح. تو اس کا رخ تھوڑا سا چینج کر دیا، اس کو قطعات میں غزلوں میں نے مزاح جو ہے نا وہ سمونا شروع کر دیا، اور اس کی ماشاءاللہ پذیرائی ہوئی. پہلے ہی مشاعرے میں پی ٹی وی کا جو مشاعرہ تھا اسی سے بس وہ بلے بلے ہو گئی، تو اس سے حوصلہ ہوا. اور میرے جو سینئرز سے میں ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے کچھ سینئرز مجھ سے خائف بھی ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا، اس کا ترنم اور اس کے جو باڈی لینگویج اور یہ، تو اس سے ہم دب نہ جائیں. لیکن بہت سارے سینئرز نے میرا ساتھ دیا الحمدللہ العزیز، اور انہوں نے مجھے پروموٹ کیا، مجھے مفید مشورے دیے، اور الحمدللہ اب میرا صفحہ اول کے جو مزاح کی ہاں جی. اچھا، غزل میں اور نظم میں اور مزاح میں آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے؟ ہاں غزل میں جی آج کے دور میں جو زندہ ہیں ان میں میرے پسندیدہ جو ہیں عباس تابش ہیں پاکستان سے، ہاں جی، اور راہ تندوری ہیں ہندوستان میں، ہمارے جو پسندیدہ ہیں طاہر فراز ہیں، یہ ہیں. اور پاکستان میں اور بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے شعراء ہیں بحمداللہ. اور پاکستان میں مزاح میں انور مسعود صاحب ہیں، اور اس سے پہلے دلاور فگار تھے میرے پسندیدہ شاعروں میں. مزاح کے شاعروں میں ضمیر جعفری تھے. اس سے پہلے پھر تو اور بھی پیچھے چلے جاتے پھر اور بھی ہوتا رہے گا. اچھا، پذیرائی ماشاءاللہ آپ کو بہت ملی. نظم میں امجد اسلام آپ نے بہت ایک نام کمایا. تو یہ ابتدا سیاسی سٹیج سے ہوئی، پھر مذہبی سٹیج تک بھی آپ آئے؟ نہیں، مذہبی سٹیج سے ہوئی. جب بچے تھے ہم پرائمری میں جب تھے تو اس وقت بھی ہم عید میلاد النبی. مذہبی سٹیج کے اوپر مزاحیہ شاعری کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مذہبی سٹیج متحمل نہیں ہوتا. میں نے مذہبی سٹیج پر بھی مزاحیہ شاعری کی ہے، اس لیے کہ جو مذہب کے وہ ہیں نا جی مسخرے، مذہب میں بھی اہل مذہب میں بھی مسخرے موجود ہیں، جو سٹیج پر ڈانس کرتے ہیں، جو سٹیج پر کودتے ہیں، جو سٹیج پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، آپ خود بھی دیکھتے ہی ہوں گے. تو ہم ان کی مذمت انہی کے انداز میں، یعنی مزاحیہ ہی اس لہجے سے ہم ان کی مذمت بھی کرتے رہے ہیں، اور پھر سیاسی مسخروں کی بھی خبر لیتے رہے. اس لیے مذہب ہو، سیاست ہو، ادب ہو، کوئی بھی ہو سٹیج، ہم اپنے اس مزاح کی جو حص ہے نا اس کو استعمال ضرور کرتے رہے. تو جو یہ سٹیج ہے یہ آپ نے اپنے دوران تعلیم ہی سنبھال لیا تھا؟ جی بلکہ اسکول میں اسمبلی جب ہوتی ہے بچوں کی تو اس میں ہی آواز بھی اچھی تھی، تو پھر ہمارے جو سٹاف ہوتا تھا ان کی نظر مجھ پر ہی ہوتی تھی کہ آؤ بھائی، پھر اسکول کے مقابلے ہونے، ان میں انعامات لینے، آؤ بھائی. پھر کالج میں جا کے تو انٹر کالجیٹ، انٹر یونیورسٹیز مشاعرے ہونے، مقابلے ہونے، ان میں لکھنا شروع کیا. والد صاحب سے اصلاح لینی شروع کر دی. خود لکھنے کا شوق کالج میں جا کے ہوا کہ جب دیکھا بڑے لڑکے جاتے ہیں، لڑکیاں اور وہ انعامات لے کے آتے ہیں، یار مجھے کیوں نہیں جانا چاہیے، لو بھی لکھ لو بھی. تو والد صاحب کو لکھ کر دکھانا، پھر انہوں نے اس کی اصلاح کرنی، بعض دفعہ ساری کی ساری بدل دینی، بعض دفعہ اس میں 2-4 شعر نکال دینے، 2-4 شعر اپنے ڈال دینے.
اس طریقے سے صحیح. مجھے تو کہ جیسے وہ بھٹی میں وہ تپاتا ہے نا صحیح سنار. بالکل. ہاں جی. اچھا اسکول کے دوران کا کوئی ایسا واقعہ کہ آپ نے اس دوران کوئی مزاحیہ شریک کی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پرنسپل سے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہو؟ ہاں وہ ہوتا تھا کہ میں نے ایک دفعہ چھٹی کی درخواست لکھی اچھا. اسکول میں نا، واہ. میٹرک میں تھا میں، تو اسکول میں نے چھٹی کی درخواست لکھی اور وہ میں شعر و شاعری میں نے لکھی کیا بات ہے. کہ کل سے پتہ نہیں کہ فدوی بہت سخت بیمار ہے اور پتہ نہیں کیا اسکول آنے سے لاچار ہے. ہاں جی. تو رجسٹر پہ میری جو ہے نا وہ پتہ نہیں وہ اس طرح کا کوئی وہ تھا. وہ بجائے اس کے میں نے سمجھا کہ مجھے شاباش دے گا میرا ٹیچر جو ہے نا، اس نے میری پھینٹی لگا دی کہ یہ طریقہ. جب میں آیا چھٹی کر کے تو اس نے میری پھینٹی لگا دی، ہیڈ ماسٹر کو بھی شکایت لگا دی کہ یہ دیکھو جی. پھر ہیڈ ماسٹر نے بھی مجھے ڈانٹا، پھر والد صاحب کو بتایا میں نے کہ بھی اس طرح ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو فیل کیا. پھر گئے جا کے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بچے کی حوصلہ افزائی کرتے کہ صلاحیت ہے کہ اپنی صلاحیت کا اظہار، لیکن آپ نے بھی لگتا ہے صلاحیت کا اظہار غلط جگہ کر دیا. کہیں استاد کو آپ نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ استاد پہ تو نہیں کوئی شعر لکھے جو وہ آپ سے خائف تھے؟ نہیں، بس ویسے ہی استاد اساتذہ کو اس زمانے میں نا یہ اتنی تمیز نہیں تھی. اب تو ماشاءاللہ ڈنڈا پکڑنا ہی اساتذہ کو منع. کالج کے دور میں، یونیورسٹی کے دور میں تو آپ کے ارد گرد جمگٹھا رہتا ہوگا طلباء کا، کیونکہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ تو ڈھونڈتے ہیں. صحیح بات ہے. طبیعت میں بزلہ سنجی بھی تھی. مجلس آرائی کا فن الحمدللہ شروع سے ہی ہم کو نصیب ہوا طبیعت میں ہی ودیت ہوا تھا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ دوستوں کی انجمن میں ہم لوگ جو ہے وہ پھر ماشاءاللہ جگمگاتے رہتے ہیں. مثل شاعری کا پیشہ شروع سے ہی غالب کے زمانے سے ہم دیکھتے ہیں بہت یتیم رہا ہے، اور اس کو بطور پیشہ اپنانے، بطور فیلڈ اپنانے میں بہت سے لوگ جن میں ذوق بھی ہوگا لیکن بہت زیادہ کتراتے ہیں. تو آپ نے اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کی ابتدا کیسے کی اور اب کیا صورتحال ہے؟ ایسا ہے کہ جی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جن لوگوں نے صرف شاعری کو ذریعہ معاش بنایا وہ تو بھوکے مرے. اسی لیے ان کے لطائف بھی بنے ہوئے ہیں شاعروں کی، اور بیویوں کی سے لڑائیاں کے قصے بنے مشہور ہیں ان کے. کچھ شاعر جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. بلکہ وہ میرا مشہور ایک قطعہ بھی ہے نکھٹو شوہر کے عنوان سے کہ کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں. جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں. کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی. کیا بات ہے. کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں. وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی. تو لڑائیاں تو ہوتی تھی نا پھر، جب کھوا کے نہیں کچھ لاؤ گے تو گھر میں تو لڑائی ہوگی. تو اب وہ بات نہیں ہے. وہ شاعر جنہوں نے صرف شاعری ہی کو ذریعہ سمجھے مشاعرے پڑھیں گے اور پیسے ملیں گے، وہ تو آج بھی اسی طرح ہی ان کا حال ہے. البتہ کسی نے تدبیر منزل کی، کسی نے سوچا کہ بھی میرا ایک ذریعہ معاش الگ ہونا چاہیے، اور پھر شاعری کی طرف آیا. اچھا پھر یہ بن گیا اسٹیٹس سمبل جی کہ شاعر بھی ہو اور پیتا بھی ہو. ہاں بالکل، میں اسی کے اوپر آنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے شاعر جو شاعر ہو، بری عادتیں ہیں، جیسے شاعر ہو اور اس کو کہیں نہ کہیں محبت میں ٹھوکر بھی لگی ہو، درد نہ ہو تو شاعری نہیں آتی، وہ شاعر ہوتا ہے. یہ ساری افسانوی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، محبت میں ٹھیس پہنچی ہوگی تو اس کے شاعری میں گداز آ جائے گا، اس میں سوز آ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھی جو کسی کو نہیں لگی تو وہ شاعری نہیں بن سکتا، یا وہ شاعری میں اس کی جان ہی نہیں پڑ سکتی. نہیں. یہ آپ کا ساز جو ہے شاعری میں یہ کہاں سے ہے؟ یہ ساز تو میں نے کہا کہ سوز اور ساز دونوں. ترنم بھی ہمارے والد صاحب ہی کا، اسی کی طرف سے میں نے انہی سے لیا. آواز اللہ پاک نے دی، اور ترنم جو ہے وہ جب آواز ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے کان میں جب
اچھا قرآن پڑھا جائے گا، اچھی نعت پڑھی جائے گی، اچھی غزل گائی جائے گی، تو آپ کا ذوق بھی کرے گا، چاہے گا، جی چاہے گا کہ آپ بھی اس کے ساتھ گنگنائیں. تو ایک تو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں سر میں ہوں، سر میں. اور دوسرا دوست احباب بتا دیتے ہیں کہ یار تم بڑے سر میں ہو. تیسرا کو فنکار جو ہو، جو اس فیلڈ کا ہو، وہ کہے جی واہ 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 سبحان اللہ. اچھا، پاکستان میں نے دیکھا کہ آپ کا ایک خاص انداز ہے کہ آپ ترنم میں شعروں کو پڑھتے ہیں، لیکن عمومی طور پر پاکستان میں شعراء ترنم میں اپنے شعر نہیں پڑھتے. انڈیا میں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ وہ جو سنجیدہ شعراء ہیں، غزلیں اور نظمیں بھی وہ بھی ترنم میں پڑھتے ہیں. بہت مختلف انداز ہے. ہاں جی ہاں جی. یہ ترنم سے شاعری ہندوستان میں واقعی بہت مقبول ہے، اور وہ بندہ پورے ہندوستان میں اس کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے جو مترنم ہے. یا مترنم نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی پرفارمنگ آرٹ اس کو آتا ہو، اس کے باڈی لینگویج کے ساتھ، کوئی لہجے کی تبدیلی کے ساتھ، کوئی نہ کوئی سم تھنگ ڈفرینٹ، کوئی آپ کوئی تنوع پیدا کر. پیشہ آپ کا شاعری نہیں تھی، پیشہ کچھ اور تھا؟ جی میں نے اپنا مختلف جابز کی ہیں پاکستان میں. تو لیٹسٹ جو تھی میری جو جاب 25 سال وہ میں نے وفدہ میں کی تھی. جی ہاں. اور اب جو ہے وہ شاعری، شعر و اب صرف شعر و شاعری ہے. شعر و شاعری اب پوری دنیا اسی حوالے سے دیکھ رہا ہوں، اور یہی پہچان ہے، میرا پروفیشن بھی بن گیا. اچھا، ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو ابتدا ہم کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. کوئی حمد ہمارے ناظرین کے سامنے گوشگزار کیجیے. بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو، جب میرا پہلا سفر ہوا تو میں اسی کے 2 پورشن ہیں، ایک مکہ مکرمہ کا اور ایک مدینہ طیبہ. واہ واہ، کیا بات ہے. میرا پہلا جب حج ہوا تو وہ سمجھے آپ حج کا جو ہے وہ پورشن، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ حمد ہے. اور اس کے بعد پھر اسی نظم میں مدینہ ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے اشعار ہے. تو میں دونوں آپ سمجھ لیں کہ حمد و نعت اسی میں آ گئی. کہ کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا، کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا، ایک بندہ ناچیز کو گھر اپنا دکھایا، ایک بندہ ناچیز کو گھر اپنا دکھایا. اور واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا، واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا، یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا، یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا. اور جس گھر کے تیرے پاک نبی نے لیے پھیرے، جس گھر کے تیرے پاک نبی نے لیے پھیرے، صد شکر کہ تو نے مجھے گرد اس کے پھرایا، صد شکر کہ تو نے مجھے گرد اس کے پھرایا. اور وہ میری خطا تھی کہ تجھے بھول گیا میں، وہ میری خطا تھی کہ تجھے بھول گیا میں، یہ تیرا کرم ہے مجھے تو نے نہ بھلایا، یہ تیرا کرم ہے مجھے تو نے نہ بھلایا. مزدلفہ و عرفات و منا و صفا مروہ، مزدلفہ و عرفات و منا و صفا مروہ، ہر جا تیری رحمت نے گلے مجھ کو لگایا، ہوتی رہی بارش تیری رحمت کی بھی چھم چھم، مجھ کو بھی بہت میری ندامت نے رلایا، محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے، محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے،
جیسے میرے عیبوں کو ہے دنیا میں چھپایا، محشر میں بھی حاصل، ہاں جیسے یہاں سایہ تیرے کعبے کا ملا ہے، سبحان اللہ. جیسے یہاں سایہ تیرے کعبے کا ملا ہے، محشر میں بھی حاصل ہو تیرے عرش کا سایہ، اور محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو، کیا بات. محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو، جیسے یہاں پانی مجھے زمزم کا پلایا، جیسے، اور مت پوچھیے مکے میں جو گزرے میرے ایام، ہر آن نیا کیف نیا لطف اٹھایا. اب دوسرا پورشن ہے، مکے سے مدینے کی طرف میں آ رہا ہوں. اب یہ آپ کی نعت آ رہی ہے کہ مکے سے مدینے کے سفر کو جو میں نکلا، بے نام سا ایک خوف تھا دل پر میرے چھایا، ہمت نہیں پاتا تھا کروں سامنا ان کا، ہر پل تو بغیر ان کی اطاعت کے گوایا، وہ تو کہو یاد ان کا کرم آ گیا مجھ کو، ہر رنج و علم دل سے معن اس نے مٹایا، اور رفتار تیز شوق کی پھر دیکھنے والی، خود سے بھی قدم دو قدم آگے اسے پایا، ہونٹوں پہ درودوں کے مچلنے لگے نغمے، ہونٹوں پہ درودوں کے مچلنے لگے نغمے، جب دور سے ہی گنبد اخضر نظر آیا، جب دور سے ہی گنبد خضرا نظر آیا، کچھ عرض زباں سے وہاں کرنا تو ہے مشکل، کچھ عرض زباں سے وہاں کرنا تو ہے مشکل، حال اپنا بس اشکوں کی زبانی ہی سنایا، حال اپنا بس اشکوں کی زبان، جتنا بھی کروں ناز مقدر پہ وہ کم ہے، جتنا بھی کروں ناز مقدر پہ وہ کم ہے، اللہ نے ان کا مجھے مہمان بنایا، اللہ نے ان کا مجھے مہمان بنایا، اور سلمان میرے دل میں جو کعبے کے ہیں جلوے، گیلانی میرے دل میں جو کعبے کے ہیں جلوے، آنکھوں میں میری گنبد خضرا ہے سمایا، کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا، ایک بندہ ناچیز کو گھر اپنا دکھایا. سبحان اللہ، کیا بات، بہت ہی خوبصورت الفاظ، بہت ہی خوبصورت الفاظ. یہ میرا پہلا سفر حج ہوا تھا 93 میں، 93 میں. اچھا، شعر لکھنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے، اگر کسی کو نہیں آتا شعر لکھنا تو بہت مشکل ہے، اور بعض دفعہ ہمیں بھی کوئی شعر لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ آمد اور آورد کا چکر ہے. خاص عطا ہوتی ہے. ہاں. اچھا، اتنے جو مختلف اور منفرد افکار ہیں، ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی ذاتی زندگی سے، یا جو آپ کے تاثرات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی ایک بعض گشت پوری جو آپ کے سفر کی تھی وہ آپ نے بیان کر دی، تو جو انسان جس قدر زیادہ حساس ہوگا اس قدر اس کے شعر کے اندر بھی وہ چیز جھلکے گی. مطلب کہ صلاحیت موجود ہے اندر آپ کے، اور آپ شعر کے اور عروج و فنون کو سمجھتے ہیں، بحور کو سمجھتے ہیں، تو اور آپ کا مشاہدہ ہے، اور آپ کو کہنے کا سلیقہ آتا ہے، لڑی میں لفظوں کے ہیرے پرونے آتے ہیں، تو پھر تو آپ وہی الفاظ جو ہیں، وہ جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، خیالات ہیں، وہ خود بخود آپ کے سامنے باندیوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہے گا مجھے چنو، وہ کہے گا مجھے چنو، وہ کہے گا مجھے، آپ کو منتخب کرنا مشکل ہو جائے گا میں کون سا لفظ یہاں سے. ہاں، آپ کو بظاہر ایک چست لفظ نظر آ رہا ہے، وہ آپ چنتے ہیں، لیکن آپ نے شعر لکھ دیا، کہہ دیا، اس کے بعد
کہا کہ نہیں یار اس سے یہ ذرا تھوڑا سا لفظ سست ہے، ہے۔ یا اس میں تھوڑی سی کوئی کمی ہے، اس کے اندر وہ جاذبیت نہیں ہے، آپ اس سے بہتر تلاش کرتے ہیں، پھر آپ کو کوئی اور لفظ مل جاتا ہے، ہاں یہ ٹھیک، تو آپ اس میں پھر، تو اس لیے ذرا محنت مانگتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا آپ نے، اور یہ صرف ہماری کیفیت نہیں، بڑے بڑے شعراء کی یہی کیفیت رہی ہے۔ میں نے علامہ اقبال کی کچھ مخطوطات دیکھے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اشعار بھی میں نے ان کے دیکھے ہیں، جو ان کے قلم سے، اپنے قلم سے لکھے ہیں، چھپے ہیں، تو وہ میں نے دیکھا کہ ان پہ کئی لفظوں پہ کانٹا لگایا ہوا ہے، اس پر لکیر لگا کے پھر اس کی جگہ دوسرا لکھا ہوا ہے کوئی، تو یہ ہم محنت طلب کام ہے، محنت تو لگتی ہے، کون مشق کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریاضت چاہیے اس کے لیے بھی۔ صرف سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نکلتی ہے کہیں مصرع تر کی صورت، اور پھر وہ شعر ہو، وہ شعر جا کے ہٹ بھی کرے۔ لیکن عمومی طور پہ ہم دیکھا کہ آپ پہلے شعر میں ایک تمہید باندھتے ہیں اور اگلے میں اس کا جواب، پھر تمہید اور جواب، اور یہ جو ہے وہ پورا ایک آپ سینیریو پورا کریٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اچھا عمومی طور پہ جس وقت آپ نے ہوش سنبھالی، والد صاحب کو دیکھا، اس زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شعر و ادب کا سنبھالا جاتا ہے، سنبھالی نہیں جاتی، تو اس زمانے میں شعر و ادب کا ذوق بھی تھا، لوگ باقاعدہ محافل اور مجالس کا اہتمام کرتے اور بہت ذوق سے آتے، اور اب جو ہے وہ کم ہو گیا یا اس طرح ہی ہے؟ اصل میں میدان بہت سارے سامنے آ گئے نا، تفریح کے بھی اور شعر و ادب کے حوالے سے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس آ گیا میڈیا، بہت وسیع ہو گیا، اب آپ کے پاس ہر وقت موبائل، پہلے تک کمپیوٹر تھے، آپ اس کے کمپیوٹر پر کس کے پاس ہوتا تھا، تو اس کے بعد موبائل آ گیا، سب کے پاس وہ آ گیا، تو مطالعے کا شوق بھی ایک طرف ہو گیا، اور پھر کہنے کا شوق بھی ایک طرف، تو اس لیے بعض لوگوں کو جو ادبی تسکین کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے سن لیتے ہیں، یار وہ لگانا ذرا جگر مراد آبادی کو سنتے ہیں، وہ اسی پر بیٹھ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی اور موبائل کھولا ہوا ہے یا نیٹ کھولا ہوا ہے، اس پر وہ مشاعرے بھی سن رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو مشاعروں کا ایک انداز تھا، ایک تو ہمارا سطح جو ہم دیکھیں، پہلے عربی ختم ہوئی ہمارے اسلامی معاشرے سے، فارسی آئی، فارسی ختم ہو گئی، ایک سازش کے تحت فارسی کو ختم کیا گیا ہندوستان سے، پھر فارسی میں جتنا شعر و ادب کا تھا، اور ہمارا مذہبی کلچر جو تھا، مذہبی کلچر اور ہمارا ثقافتی یہ جو تھا ورثہ، یہ سارا اردو میں تھا، فارسی میں، فارسی کو ختم کیا گیا، فارسی قومی زبان ہوا کرتی تھی ہندوستان کے، اس کو ختم کیا گیا، سارا لٹریچر اردو میں ڈالا گیا، اب اردو کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، ہمارا معاشرہ جو کہاں سے دین سیکھا ہے، اردو سے ہی سیکھا، بالکل، تو اب یہ اردو کے خلاف وہاں پر ایک تحریک چل رہی ہے کہ اردو ختم کر دی جائے، اردو ختم کر دی جائے۔ اچھا، ایک نوجوان کے لیے شعر و ادب کے متعلق بنیادی معلومات جاننا یا ہمارے اسکولز کے اندر کچھ اس کے حوالے سے معلومات ہونا کس قدر ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو جہاں اردو بولنا چھوڑ دیا ہے نا، یا پڑھانا سکھانا چھوڑ دیا ہے، وہاں سے زبان ختم ہو گئی ہے، ان کے نوجوان اب وہ رو رہے ہیں بوڑھے کہ ہم نے کاش اپنے بچوں کو گھر میں اردو بولا کرتے، ہم گھر میں ان کو سکھاتے اردو لکھتے کیسے ہیں، اردو پڑھتے کیسے ہیں، تو وہ نہیں کیا، تو اب رو رہے ہیں کہ آئندہ یہ ہماری نسلیں انگریزی ہی بولیں گی، اردو بالکل ختم ہو جائے گی، اور ہم کو بھی جو ابھی تک بلا رہے ہیں باہر، وہ بوڑھے ہی بلا رہے ہیں، صحیح، نئی نسل جو ہے وہ اپنے نسل کے لوگوں کو اپنے وہ رومیو جولیٹ ہی پڑھتے ہیں، ہاں جی، شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے جب زبان کوئی آتی ہے تو زبان اپنے ساتھ اپنا جو مزاج ہے تاریخ کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہ اپنے اردو کا ایک یہاں پر رکھا ہوا ہے، سیگمنٹ رکھا ہوا ہے، اور آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کے پرائیویٹ چینلز بھی، اور یوٹیوب پہ اگر ہمارے سرکاری میڈیا ایسا نہیں کرتا تو کم از کم آپ لوگ جیسے، اور آپ لوگوں کی طرح کے اور دوسرے جو چینلز ہیں، آپ کے چینل کی طرح کے، ان کو چاہیے کہ یہ پروموٹ کریں، ورنہ واقعی ختم ہو جائے گا، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور غیر زبانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اچھا، اردو کے بارے میں عمومی طور پہ عام لوگوں کو جن کو نہیں معلومات، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اردو بذات خود کوئی زبان نہیں ہے، اردو لشکر کو کہتے ہیں، مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اردو اتنی فصیح نہیں ہے، انگلش زیادہ فصیح ہے یا عربی زیادہ فصیح ہے، اردو کس قدر فصیح زبان ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اردو لشکری زبان اس لیے یہ تو پھر اور زیادہ وسیع ہو گئی نا، کہ اس میں گنجائش ہے کہ آپ دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں،
اب اگر آپ اسٹیشن انگریزی کا لفظ ہے، موبائل انگریزی کا لفظ ہے، تو اب ہم اپنے شاعری میں اسٹیشن کو اسٹیشن ہی کہیں گے، موبائل کو موبائل ہی کہیں گے، ہاں جی جوال نہیں کہیں گے. اگر جوال بھی کہہ لیں یہاں کے لوگوں کے لیے بات سمجھانے کے لیے تو تب بھی ٹھیک ہے، یعنی عرب لوگوں کے لیے. تو اسی طریقے سے اردو تو اس لیے وسیع ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اب چینلوں پہ ڈرامے بھی چلے ہیں پنجابی مکس کر کے، اس میں سرائکی کے الفاظ بھی ڈال لیتے ہیں. تو اب تو بہت آسان ہو گیا اردو. وہ جو قید تھی کہ جی اردو میں جو اساتذہ جو کر گئے ہیں، وہ 5 جو ستون تھے اردو کے، جی وہ جو اردو بنا گئے ہیں، بس اس سے آگے پیچھے نہیں جانا. اب تو بڑا کینوس وسیع ہو گیا ہے، اب نئے نئے تجربات ہوئے ہیں. اب انگریزی کے الفاظ میری شاعری میں دیکھیں، اچانک کچھ نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا. اب ایسے الفاظ ہیں جو عام بچے بھی سمجھتے ہیں اور وہ ایک خاص چیز کریٹ کرتے ہیں. اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا. مجھے تو اس کو پہلی بار دیکھ کے گما ہوا، خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ شفٹ کر دیا. اب دیکھیے نا، آپ کا چونکہ اب میرا خیال وقت بھی ختم ہونے والا اور آپ نے شاعری سننی بھی تھی مجھ سے، ہم اسی طرف آ رہے ہیں، اسی طرف ہم آ رہے تھے، تو آپ کے سوال سے ہی ہم اس طرف پہنچ گئے کہ اچھا ہاں وقت دیکھیں ڈفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، محبوبہ سے باتوں کا موبائل ہی الگ ہے. تو ہم جو ہے نا وہ یہ تجربات بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی سنایا کہ پنجابی کا لفظ بھی ویلا میں نے ڈالا اس میں، نہیں نیزی نکما ویلا تجھ سے دو جہانوں. تو اردو میں تو یہ بڑی گنجائش ہے کہ آپ دوسری زبانوں یہ لفظ بہت ہیومر کریٹ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بہت زیادہ اپیلنگ اور زیادہ ہمارے فنی چیز ہو رہی ہے. خالد مسعود دوست ہیں ملتان کے ہیں، وہ ان کی کتاب بھی آ گئی ہے ابا کہاں سے لبا تھا. اب یہ دیکھیں نا، اب وہ ایک باقاعدہ اردو ادب کا ایک حصہ بن گیا. ان کی پوئٹری کے بغیر ہمارے مشاعرے کامیاب نہیں ہوتے. جب خاص جو آپ کی وجہ ہے شہرت ہے، مزاح کے اوپر آتا ہے. اچھا مزاح میں ہمیں یہ دیکھنے میں آیا کہ زیادہ تر جو شاعری ہوتی ہے وہ بیویوں کے اوپر، ایک شادی 2 شادی کے اوپر، یا شادیوں پہ زیادہ مزاح کا اس میں حوالے سے رجحان کیوں ہے؟ انٹرنیشنل ادب جو ہے نا جی، اس میں ہی آپ یہ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے مزاح کے جو ہیں ستون، بڑے بڑے مزاح کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ نثر میں ہیں، چاہے وہ نظم میں ہیں، چاہے وہ ڈرامے میں ہیں، افسانے میں ہیں، جن نے بھی مزاح کہا ہے، تو چاہے کو فرانسیسی زبان ہو، انگریزی زبان ہو، ترکی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، عربی زبان، تو وہ مزاح جو ہے وہ منقوحہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ ہی کہا گیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بیوی بیچاری کو اس طرح، لیکن بہرحال ایک فیکٹ ہے کہ بیوی کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے، سسر، ساس، سالہ، سالی اور اس کے اور رشتہ دار، تو اس کے ساتھ ہی مطلب کہ ضمیر جعفری صاحب نے دیکھے نا، مرحوم نے ترجمہ کیا کسی انگریز شاعر کا، مزاح نگار تھا انگریز شاعر، اس کی بیوی مر گئی ہے، اس مزاح نگار انگریز کی، اس کا ترجمہ کیا. ظاہر ہے کہ وہ اصل میں تو انگریزی میں ہی تھا، تو ضمیر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، جو اس نے کتبہ لکھوایا اپنی بیوی کی قبر پہ، انگریز لوگ بھی لکھواتے ہیں، تو وہ اس پہ لکھا تھا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے. تو معلوم ہوا کہ سارے لٹریچرز میں مزاح کے وہ یہ یہاں سے اس میں اوورآل میرے خیال سے جتنے بھی مزاح نگار ہیں وہ ایک اچھا پیغام ہی دینا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے آپ کے معاشرے کا، تو جب تک اس میں آپ کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے گھریلو معاملات اچھے نہیں ہوں گے، آپ ان کو بہتر کریں. عمومی طور پہ ایک سمبل بن گیا ہوا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ خوش نہیں رہ سکتے اور محبوبہ ہی خوش رہ سکتے ہیں. اس کے کئی ایسپیکٹس ہیں اس کے. تو ایک تو یہ بے تکلفی کی علامت ہے نا جی، کہ آپ کو بیگم کے ساتھ، آپ کس کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں، غیر عورت کے ساتھ تو کر نہیں سکتے. اچھا، ایک آپ کی خاص ویڈیو جو بہت وائرل ہوئی اور جو میں نے
اپنی ابتدائی ایام کے اندر جو ہے جب میں نے ہوش سنبھالا ابتدائی ایام میں وہ ویڈیو دیکھی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھی اور وہ بہت وائرل ہوئی اور بہت ہاں وہ سارے چینلز نے اس کو چونکہ نشر بھی کیا، وہ خاص کلام مولانا کے لیے تھا، خاص پھر اس کے ساتھ مزید اس کی پیروڈیز بنا کے وہ جیو پر چلتی رہی. ہاں وہ اصل میں ان کے بھائیوں کی شادی تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو مولانا کے ساتھ ہمارا ایک وہ ہے بھی، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے بڑی پرانی ہماری. تو انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا شادی میں. تو ظاہر ہے کہ شادی میں پھر ہنسانے کا بھی سامان ہونا چاہیے. اب وہ لوگ گانے تو گا نہیں سکتے تھے، نہ گوا سکتے تھے، اور نہ اس قسم کی کوئی اور وہاں پر ہو سکتی تھی. تو ایک صحت مند تفریح کے لیے میں نے وہاں پر ہمارے 2-3 علماء بیٹھے ہوئے تھے جن کی 2-3 شادیاں تھیں. تو میں نے کہا کہ چلیں یہاں پر شادی کا ہی فنکشن ہے تو شادیوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اور سیاسی لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے، زعماء بیٹھے ہوئے تھے، چینلز والے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر میں نے کہا تھا کہ اوراد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا، ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا. مولانا کی ایک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ہے، البتہ ان کی جماعت کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کی 2 ہیں. یہ شاعری فی البدیع تھی وہاں پر یا پہلے؟ ہاں وہ فی البدیع تھی. تو اس اوراد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا، ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا، اور ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں، ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں، اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا، اور اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، وطن کی خاطر، اے جذبے دیکھیں، اے میرے وطن، اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا، پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا، اور اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان، چاروں سے میں 10 تو باہر طور کروں گا. اچھا، آپ اپنی شاعری میں سب کو دوسری تیسری شادی کی دعوت دیتے ہیں، تو خود بھی کوئی ہے خیال سوال؟ نہیں، اللہ معاف کرے، میں کہاں کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تو آج رہ تفنن ہم کرتے ہیں، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ایک بیوی پر گزارا کیجیے، ایک چینل پر گزارا کیجیے، مہنگائی بھی بہت ہے. دوسرا بزرگ لکھتے ہیں، ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ شادی ایک ہی کرنی چاہیے. خود ان کی 2 بیویاں، اور اسی تجربے کی بنا پر وہ فرماتے تھے کہ اچھا، کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ 2 کر لیں تو حالت جنگ رہتی ہے، تیسری پھر کر لیں پھر سکون ہو جاتا ہے، وہ آپس میں شرعی نقطہ نظر سے کہہ رہے تھے اجازت تو ہے، آپشن تو ہے، لیکن یہ تھا کہ آج کے دور میں کہتے تھے میرے جیسا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتباع سنت ہی کروں ہمیشہ. تو مجھ سے بھی بعض دفعہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں عدل نہ کر سکا تو قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھو گے، اشرف علی تھانوی سے بھی پوچھو گے. تو جب مولانا اشرف علی تھانوی جیسا متبع سنت وہ نہیں کر سکتا، یعنی حد الوسع کرتے تھے وہ لیکن ڈرتے تھے، تو اس لیے ہم جیسے لوگوں سے کہاں ہو سکے گا. اچھا، سماجی کسی سماجی میں نے وہ پتہ میں سنا دوں کہ کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ، چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ، جو ناممکن ہے ورنہ پوچھو گی. چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ، ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس، ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس، بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد. بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے. جب بچے تھے اس وقت یہ سن رہے ہیں جب صرف ریڈیو ہوتا تھا، پھر ٹی وی آیا پی ٹی وی، اس پر بھی بچے 2 ہی اچھے. ہم 9 بہن بھائی تھے، ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی ہم میں سے 2 کون سے اچھے.
ابھی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا، اور انہوں نے بھی پچھلے چیف جسٹس تو کافر، ہاں 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اچھا کسی سماجی برائی کے اوپر بھی کوئی مزاحیہ شاعری کی ہے؟ ہاں تو کوئی 2 شعر؟ اکثر کوشش تو یہی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ہم نے دنیا نیوز پہ پوری 1 سال پروگرام کیا تھا ہری مرچیں، تو وہ سماجی برائیوں پر ہی ہمارے وہ ہوتے تھے۔ تو یہ کرپشن ہے، جھوٹ بولنا ہے، بدعنوانی ہے، یہ جو فیشن کی وبا ہے۔ اب فیشن پہ دیکھیے نا، کہ میں نے کہا کہ عجب فیشن ہے، کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، غرارے جانگیے لہنگے لنگوٹے ہوتے جاتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بھی تو برائی ہے، کرپشن۔ یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں، وطن کی فکر میں گھل گھل کے چوٹے ہوتے جاتے ہیں، تیری رنگت بھی گوری ہے تیرا شوہر بھی چٹا ہے، تیری رنگت بھی گوری، تیری رنگت بھی گوری ہے، تیرا شوہر بھی چٹا ہے، مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں، مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں، اور رواج اب پل رہا ہے ٹیشوؤں کا واش روموں میں۔ آج سے 20-25 سال پہلے نہیں تھے، لوٹے پانی کے ہوتے تھے بات۔ رواج اب پل رہا ہے ٹیشوؤں کا واش روموں میں، سیاست دان لیکن پھر بھی لوٹے ہوتے جاتے ہیں، سیاست دان لیکن پھر بھی لوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ تو معاشرتی مسائل پر ہم کڑتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ آج کل رن مریدی کا بھی بڑا ایک فیشن ہے، یہ بھی دیکھ لینا کہ ایسا معاملات حکومت میں خان جی، ایسا معاملات حکومت میں خان جی، کردار بیویوں کا کلیدی کہیں نہیں، دیکھے ہیں رن مرید جہاں میں بڑے بڑے، پر آپ جیسی رن مریدی کہیں نہیں، پر آپ جیسی رن مریدی کہیں نہیں۔ اور ایک اور سنیے گا کہ میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں، نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے، ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یار اب، نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے، اور بنا دے مجھ کو منسٹر جو ایک صوبے کا، تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے۔ معاذ اللہ لوگوں نے یہ تصور کیا ہوا کہ یہ پیر ہیں، یہ دینے والے ہیں، دینے والا تو اللہ، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کس کس چیز کو خدا بنا لیا ہے، اور یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ پیر، یہ قبر والا جو صاحب قبر ہے یہ ہمیں دے گا۔ دینے والا اللہ ہے، اس سے مانگ، اسی سے مانگ، ڈائریکٹ اسی سے مانگ۔ لیکن ہم لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ پیرنی جو ہے نا آئی ہوئی ہے، اس نے وزیر اعظم بنا، بس عقائد کی کمزوری۔ اچھا ہمارا پروگرام بالکل اپنے آخری اختتام پر ہے، آخری لمحات ہیں، تو مزاح کے اندر کون سے ایسے 2 اشعار ہیں جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یا اوورآل کون سے ایسے 2 اشعار آپ کے اپنے جو آپ کو سب سے خوبصورت لگتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ تازہ ہیں بالکل، کہ سب سے پہلے تو حصے مزاح لوگوں سے اٹھتی جا رہی ہے نا، طبیعتوں سے اٹھتی جا رہی ہے، تو مجھے اس پر بڑا قلق ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے جو علماء طبقہ ہے اور مولوی طبقہ ہے، یہ شاعری کو پھر شاعری کے بعد اگر مزاح میں آ گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کفر ہو گیا۔ تو اس لیے مجھے آج کل ان کی بھی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو بھی مزاح سمجھنا چاہیے۔ صوفیاء کرام کی مجالس میں تو باقاعدہ مزاح کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ تو شعر و سخن آج کل مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں جہاں مشاعرے میں جاتا ہوں یہ ضرور پڑھتا ہوں کہ شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک زاہد، شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک زاہد، یا صوفی کہہ لیں،
नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं। बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, और बेजौजगी के मारे आप जैसे मेरा ख्याल आपकी शादी अभी नहीं कवारे, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। बहुत नवाजी जनाब सलमान साहब, सईद गिलानी साहब, हमें अपना खुसूसी वक्त अनायत किया आपने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।